یہاں تک ہماری سرگرمیاں ختم ہوئیں۔ اب اضافی معلومات کر کے یہاں پر ایک نظم دی گئی ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے، اور ہندوستانی بچوں کا قومی گیت یہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی نظم ہے۔ اس کو میں پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشتے عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ہندوستان کی تعریف میں ہے، تمام اشعار میں تلمی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اجمیر شریف میں ہے، انہوں نے پیغام حق سنایا اور لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا۔ نانک جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، نانک یہ سکھوں کے سب سے پہلے مذہبی پیشوا ہیں۔ انہوں نے بھی شرک اور بت پرستی کی تردید کی اور ایک خدا کا پیغام سب کو سنایا۔ تاتاری، مغلیہ سلطنت کو تاتاری کہا جاتا ہے، تاتار قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ نہایت ہی درندہ قسم کی قوم تھی تاتاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ یہ ہندوستان کے اندر جو مغلیہ سلطنت تھی یہ تاتاری ہی تھی، تو انہوں نے بھی ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا۔ حجاز مکہ اور مدینہ کے علاقے کو کہا جاتا ہے، یعنی خاص عرب کا جو علاقہ ہے۔ جیسے پورے مہاراشٹر کے اندر مراٹھی تو بولی جاتی ہے، لیکن مراٹھ واڑہ ایک خاص علاقہ ہے۔ ایسی عرب تو بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے، لیکن حجاز یہ 500-600 کلومیٹر کا رقبہ جو مکہ اور مدینہ طائف وغیرہ پر مشتمل ہے، اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جب یہاں آئے، حجازی لوگ، تو انہوں نے اپنا دیش عرب چھوڑ دیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ علامہ اقبال نے حجاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ تو یہاں حجاز سے مراد وہی لوگ ہیں جو مکہ اور مدینہ کے اطراف میں رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہاں جب ہندوستان کے اندر آئے، کسی کو اپنا وطن بنا لیا، کہہ رہے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، فلسفہ یونان کا بہت زیادہ مشہور تھا، علم و دانش، حکمت، طب، یہ یونان کی بہت ہی زیادہ مشہور تھی، لیکن ہندوستان کا طب، ہندوستان کی حکمت، ہندوستان کی علم و دانش نے یونانیوں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا، سونے کا اثر۔ کسی نے کہا نا میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے ہیرا موتی۔ ہندوستان کی مٹی کے اندر ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اناج سے لے کر کے پھل فروٹ، ہر طرح کا اناج، ہر طرح کا پھل فروٹ یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ ہندوستان کی مٹی اور ہندوستان کی زمین خود کفیل ہے، ہر چیز یہاں پیدا ہوتی ہے۔ ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، ترک جو یہاں پر جیسے شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش، یہ لوگ ترک تھے۔ ان لوگوں نے آ کر کے یہاں حکومت کی اور ان کا دامن ہندوستان نے ہیروں سے بھر دیا، یعنی مالا مال ہو گئے۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے۔ فارس یہ ملک ایران جو قدیم تہذیب کا گہوارہ تھا، اس کی تہذیب ختم ہو گئی
لیکن وہاں کے جو لوگ یہاں ہندوستان میں آ کر کے آباد ہو گئے تو ہندوستان کی مٹی میں ضم ہو گئے، وہ یہاں کی تہذیب کے اندر ضم ہو گئے۔ پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرے عرب سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک حدیث جو ضعیف روایت ہے، لیکن ادیب لوگوں کے لیے یا اردو دان لوگوں کے لیے اتنی فرق کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو اشارہ مل گیا وہی کافی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہندوستان سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تلمی کی ہے۔ میرے عرب کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ۔ کلیم کے معنی ہیں بات کرنے والا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اور سینہ یہ کوہ طور کو کہا جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے بندے کلیم جس کے، یہاں کے جو رہنے والے جو باشندے ہیں وہ کلیم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ہیں۔ پربت جہاں کے سینہ، یہاں کے جو پہاڑ ہیں وہ سینہ کا درجہ رکھتے ہیں، کوہ طور سینہ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی جس طریقے سے طور سینہ مقدس پہاڑ ہے، اسی طریقے سے یہاں کے سارے پہاڑ مقدس ہیں۔ نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی طوفان سے بچنے کے لیے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کشتی طوفان کے بعد جو ٹھہری تھی وہ ہندوستان کے کسی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تھی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کی آبادی کو بڑھا دیا۔ رفعت جس زمین کی بام فلک کا زینہ، رفعت ہے جس زمین کی، جس زمین کی بلندی آسمان کی چھت کا زینہ ہے، یعنی آسمان کی بلندی پر جانا ہے تو ہندوستان کی زمین سے جانا پڑے گا۔ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، ہندوستان کی فضا میں جینا ایسا ہے جیسے جنت کی فضا میں، جنت کی ہوا میں آپ جی رہے ہیں۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم تھی۔ تمام اشعار میں علامہ نے تلمیح کا استعمال کیا ہے اور بہت ہی معنی خیز یہ نظم ہے۔ نظم کا مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ نظم میں مذکور ملکوں کے نام تحریر کیجیے۔ میرے عزیزو، اذان ہو رہی ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، آپ اس میں ملکوں کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ عرب ہے، یونان ہے، ترک ہے، ایسے بہت سے نام اس میں آپ تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں۔ نظم سے صنعت تلمیح کے اشعار نقل کر کے تلمیحی اجزاء کو خط کشیدہ کیجیے۔ ہر بند میں آپ دیکھیں گے بند کلیم اس میں بھی ہے، میرے عرب اس میں بھی تلمیح ہے، یونان اس میں بھی تلمیح ہے، حجازیوں یہاں اس میں بھی تلمیح ہے، نانک چشتی، ہر بند میں تلمیح ہے، آپ ان اجزاء کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ نظم میں خدا کے ایک ہونے کے لیے استعمال کی گئی صفت لکھیے۔ خدا کے ایک ہونے کی صفت وحدت کا استعمال کیا گیا ہے۔ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا۔ نظم میں ہندوستان کی بیان کردہ خصوصیات، خوبیوں کی فہرست تیار کیجیے۔ یہاں کی جو خصوصیات ہیں اس کی ایک فہرست تیار کر کے آپ لکھیے۔ دنیا کو ہندوستان نے جن چیزوں سے نوازا ہے ان کے نام لکھیے۔ علم ہے، ہنر ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، دانش ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا، ساری چیزوں سے ہندوستان نے دنیا کو مالا مال کیا ہے۔ دیے ہوئے مصروں کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ نمبر 1، نانک نے جس چمن سے وحدت کا گیت گایا۔ اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ گرو نانک جی جو
سکھوں کے سب سے پہلے رہنما ہیں، انہوں نے سکھ قوم کو بت پرستی اور شرک سے وحدت کی طرف لائے وہ، اور انہوں نے بتایا ان کو کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، لہذا اسی کی عبادت اور اسی کی پوجا کرنی چاہیے، بت پرستی چھوڑ دینی چاہیے۔ نمبر 2، مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا۔ ہندوستان، زر کے معنی سونا، ہندوستان کی مٹی اتنی قیمتی ہے کہ اس میں ہر چیز پیدا ہوتی ہے، گویا کہ یہ مٹی جو ہے وہ سونا اگلنے والی مٹی ہے، اسی لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ نمبر 3، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میر عرب سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یا ہندوستان سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، اس طریقے کا جملہ نقل کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کی سند زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن ایک ادیب کے لیے بالکل تنکے کا سہارا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں طوفان آیا تھا، کفر شرک بہت عام۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک پیغام حق سناتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، وہی باقی بچے گا جو کشتی کے اندر سوار ہوگا۔ چنانچہ ایمان والوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا اور کچھ جانوروں کے جوڑے وغیرہ بھی رکھ لیے۔ اب جب طوفان ختم ہو گیا تو ادیبوں کے نزدیک ان کا سفینہ کے معنی کشتی، وہ ہندوستان کے کسی پہاڑ کے اوپر آ کر کے ٹھہر گئی، اور وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نیچے اترے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے یا ان کی اولاد سے، جو لوگ ان کی کشتی میں سوار تھے، ان سے پھر دنیا کو آباد کیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم کی سرگرمیاں اور اضافی معلومات اور پھر نظم کا مطالعہ، یہ ساری چیزیں یہاں پر ختم ہوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔